نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فجاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور طاقت سے ہم سورہ آل عمران کی 183 نمبر آیت سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اس پہلی آیت 183 نمبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے اللہ نؤمن لرسول، کہ یقین نہ کرے کسی رسول کا حتی یأتینا بقربان، جب تک نہ لاوے ہمارے پاس قربانی تأکلہ النار، کہ کھا جائے اس کو آگ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود نے ایک مطالبہ یہ کیا کہ آپ کو ہم کیسے پیغمبر مانیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب تک کہ آپ یہ معجزہ نہ دکھائیں کہ جو صدقہ وغیرہ ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں حابیل اور قابیل کے واقعہ میں ذکر فرمایا ہے، تفصیلاً اس میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے قربانی کی تھی اور اس میں ایک کی قربانی قبول ہوئی جو آسمان سے آگ آ کر اس نے جلا رکھی، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، لہٰذا وہ آگ نے نہیں چھوا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا کہ اس کا حسد اور بڑھ گیا، بغض اور بڑھ گیا، جس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ میں ذلیل ہو گیا ہوں۔ لہذا اسی کی طرح یہ بعض پیغمبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کو یہ معجزہ دیا جاتا۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک قربانی کی تھی جو آسمان سے آگ آ کر اس نے جلائی ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں ایسا کوئی معجزہ دکھائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل، تم میں آ چکے کتنے رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور یہ بھی جو تم نے کہا، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلے تو دیکھیں جو
پیغمبر علیہ السلام آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور جو زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام یہ آئے اور انہوں نے کتنے معجزات پیش کیے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور ابرص جو لا علاج مرض ہے آج کے زمانے میں بھی، ان پر بھی وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے کے آنکھوں پر جو ہے کہ آنکھوں پر جو وہ ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں سے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یعنی یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے خود کلام پاک میں فرمایا ہے کہ وہ یعنی کیچڑ سے، مٹی سے ایک کھلونا نما پرندہ بناتے تھے اور اس میں پونک دیتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا، یعنی زندہ پرندہ بن جاتا تھا۔ اس پر بھی یہ ایمان نہیں لائے اور اس کو جادوگر کہا اور اس کے قتل کرنے کے درپے ہوئے، یہاں تک کہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنا ساتھی یا جو ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھا جو قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ان کو سولی پر چڑھا دیا اور کہتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو اتنے بڑے بڑے معجزے جب انہوں نے پیش کیے تو وہ اس پر ایمان نہیں لایا، بلکہ ان کو پیغمبر تک بھی نہیں مانا یہود نے۔ لہٰذا اسی طرح اب نصارہ بھی ہیں کہ وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے اور وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے اور پیغمبر کو بھی سچا مانے تو پھر اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بات چھپائی ہوئی ہے، دونوں فرقوں نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے قد جاءکم رسل، تم میں آ چکے کتنے رسول من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم فلم قتلتموہم، اور یہ بھی جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھ سے اب یہ مطالبہ کر رہے ہو؟ انہوں نے تو پیش کر کے دکھا دیا، پھر بھی ان کے قتل کے درپے ہو گئے، اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، شہید کر ڈالا، اور الیاس علیہ السلام کو بھی، زکریا علیہ السلام کو بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لاتے تو ان پر تو لے آتے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاوے، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول، جاءوا بالبینات، جو لائے نشانیاں، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور کتاب روشن، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تم کو پورے بدلے ملیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، فقد فاز، اس کا کام تو بن گیا، وہ فلاح اور کامیابی پا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکے کی، تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اتنا عمل کرے کہ وہ ادھر سے دنیا سے کامیاب ہو کر چلا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ جب ایک دفعہ یعنی کوئی بھی آدمی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا،
اور جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو تم لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یعنی جنت کی فکر کرو اور دوزخ سے اپنے آپ کو یعنی بچاؤ اعمال کے ذریعے، کہ اس دنیا میں ایسے عمل کرو، ایسے ایمان لاؤ اپنے پیغمبر پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور ایسے کام کرو کہ تم مستحق ہو جاؤ جنت کے اور یعنی جہنم سے بچ جاؤ۔ اور اللہ پاک نے اسی کو کامیابی کہا ہے۔ دنیا میں کسی پر کوئی تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تو یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مسلمان کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اگلی آیات میں 186 نمبر آیت میں فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں۔ وہ کیسے آزمائش ہوگی؟ یعنی کبھی مال کا نقصان ہوا، کاروبار میں نقصان ہوا، اور کبھی تمہاری جانوں پر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، لا علاج مرض آ جاتا ہے، کینسر آ جاتا ہے، یا کوئی بھی مرض آ جاتا ہے، تو یہ اللہ کا امتحان ہے۔ اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کو یاد کرے، خوب اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بد زبانی سے اور بد کلامی سے، بد عہدی سے اور کسی کو دھوکہ دینے سے پرہیز کرے، تو پھر کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے، من قبلکم، جو تم سے پہلے ہیں، یعنی اہل کتاب ہے، جیسے نصارہ اور یہود، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکوں سے بدگوئی بہت۔ یعنی جو یہ مشرک لوگ ہیں، عیسائی ہیں یا یہودی ہے، یہ تو بہت بدگوئی کریں گے، لیکن تم نے ان چیزوں کو دیکھنا نہیں ہے، اپنے اعمال کو درست طریقے سے کرنے ہیں، اور اس زندگی کو صحیح طریقے پر اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنا ہے اس زندگی کو، تو اس دنیا سے کامیاب ہو کر چلے جاؤ گے۔ ان کی باتوں کو نہ دیکھے، جیسے کہ آج کل کے یعنی زمانے میں یہ جو ہندو لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، یا نصارہ تنگ کرتے ہیں، یا جو یہود تنگ کرتے ہیں، یا دہریے جو مختلف کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ تنگ کرتے ہیں، تو ان کی فکر نہ کرو، تم اپنے اعمال کو کیے جاؤ اور اس قرآن پر عمل کرتے جاؤ، اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیجئے، تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اور دنیا میں اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی یعنی مالی یا جانی یا باتوں کے ذریعے لوگوں کی طرح طعن و تشنیع کے ذریعے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کی فکر نہ کرے، اپنے اعمال کو درست رکھیے اور یعنی ہمیشہ کی زندگی کی فکر کرے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کرے اور ہدایت کی دعا بھی کیا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کر دے گا، اور دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو ان باتوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، یعنی اس زندگی کو پرہیزگاری کے ساتھ گزار دیا اور صبر کے ساتھ ان کی باتوں کو سہ لیا اور یہ تکلیفیں سہ لی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔